میں ہے ایک شخص کے اندر. ایک شخص کے اندر ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے انفرادی طور پر بھی جن میں اتنی خوبیاں ہوں گی کہ وہ صف اول کا نمازی بھی ہے, وہ تہجد گزار بھی ہے, وہ ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے, عمرہ بھی کر رہا ہے, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن اگر وہ مشرک و بدعتی ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے اس کی. کیونکہ شرک اور بدعت کی موجودگی میں شرک کے بارے میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی موجودگی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے آئے گا انسان, چاہے اس کے زمین سے پہاڑ تک گناہ ہو, اگر چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے, لیکن اگر شرک ہوگا تو اس کو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے. اور بدعت کے بارے میں کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ, ان اللہ بے شک حجب التوبہ, اللہ پاک نے توبہ کو چھپا لیا ہے, عن صاحب کل بدعۃ, ہر بدعتی مسلمان سے, انسان سے توبہ کو چھپا لیا ہے. اللہ اکبر. توبہ حتمی بات ہے. توبہ کیا ہے؟ ایک حتمی بات ہے. ایک شخص انما اموالکم واولادکم فتنہ, وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا, بزرگی, بڑائی, کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذات کے لیے ہے. وہ ذات کہ جس کے کمال کو کبھی زوال نہیں, جس کی بقا کو کبھی فنا نہیں, جو اپنے معاملات کو بھی طے کرتا ہے, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, نہ اس کا کوئی وزیر, نہ اس کا کوئی مشیر, اور نہ ہی کوئی اس کی شورا. وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک علی له الخلق والامر, جب بھی کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کلمہ کن کہہ کر اس چیز کو وجود میں لے آتا ہے. ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے, ان سب کو اللہ رب العزت والجلال نے کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ رب العزت والجلال سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ رب العزت والجلال جب بھی کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ کن ہو جا, اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. زمین اور آسمان کو اللہ رب العزت والجلال نے, قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ 6 دن میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ اللہ کی ایک حکمت ہے, اس کی مشیت ہے. ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے کن ہو جا اور فیکون ہو جا, اور ساری کے ساتھ آسمان اور زمین بیک وقت وجود میں آ جاتے ہیں. اور دوسری علماء کرام نے تشریح کی ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے بدیع السماوات والارض, یہ زمین و آسمان کا نقشہ کسی کے ساتھ نہیں تھا, اس کی تخلیق بھی اللہ پاک نے خود کی ہے. بدیع, یہ بدعت جو ہم کہتے ہیں کہ بدعت کے معنی نئی چیز, اسی سے بدیع اور بدع, بدیع کے معنی بدیع بدع سے ہے, اور بدع کے معنی ابتداء, اول وہ چیز جو اس سے قبل نہ ہو. تو فرمایا کہ بدیع السماوات والارض, اللہ رب العزت والجلال نے زمین اور آسمان کی ڈیزائن جو ہے وہ خود اپنے ذہن سے تخلیق کی, اور جب تخلیق کر لی اور یہ وقت گزر گیا, پھر اللہ پاک نے کہا کہ کن ہو جا فیکون, اور یہ آسمان بھی اور زمین میں وجود آ ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب زمین کو پیدا فرمایا, پھر زمین جو ہے وہ ہچکونے لینے لگی, زمین ہلنے لگی. پھر کیا کیا اللہ پاک نے, پھر اللہ پاک نے ارادہ کیا اور صرف اتنا کہا کہ کن, پھر
پھر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمین پر اتنے بلند و بالا پہاڑ نصب کر دیا اللہ پاک نے جو آسمانوں میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ، یہ میوے ہیں، یہ کیلے ہیں، یہ زمین کا قرار ہے ان پہاڑوں سے، اور کس کے لیے، کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے؟ اللہ۔ اب دیکھیں قرآن میں یہ تو نہیں آتا کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو بھی اتنے وقت میں اتنے دن میں پیدا کرنا، نہیں، جب زمین حرکت کرنے لگی، جنبش کرنے لگی، اس زمین کو قرار نہیں مل رہا تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو نصب کر دیا کن کہہ کر، اور فیکون، اور تمام کے تمام پہاڑ جو ہے وہ نصب ہو گئے زمین پر۔ یہ ہے ہماری رب کی شان، یہ ہے ہمارے رب کا مقام کہ جس کی شان اس کے مقام میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ جس طریقے سے اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، بیان اسی طریقے سے وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، نہیں سب کسی شیء، اس کی مثل کو نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ہمسر نہیں۔ تو تمام تعریفات، تقدیسات، تعظیمات، تسبیحات، تحمیدات اللہ ہی کے لیے، اور اس کے بعد تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود، اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی آخر الزمان امام الانبیاء، سید الرسول، سید البشر، اکرم الخلائق، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اکمل کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہو اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں پر۔ میں آج کے اپنے خطبہ جمعہ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء۔ فرمایا کہ اسلام جس اجنبیت سے شروع ہوا، بدأ الإسلام غريبا، ابتدا اسلام کی غربت سے بھی، اجنبیت سے ہوئی، وَسَيَعُودَ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ دین اسلام اجنبی بن کر رہ جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اور خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ اسلام کی پہلی اجنبیت کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم حدیث کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا اپنی اجنبیت سے۔ اس اسلام کی پہلی اجنبیت کیا ہے؟ تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں اور بائیں دو صحابی رسول موجود ہے۔ دائیں جانب پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بائیں جانب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے جناب عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ اسلام سے پہلی کی بات ہے، یہ دار اسلام میں آنے سے پہلی کی بات ہے کہ یہ صحابی رسول آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتبعک، کہ اب تک آپ کے اس دین کی اتباع کس کس نے کی ہے؟ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو آخری دین ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دین جو ہے قیامت تک باقی
دینے والا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی اور جو انبیاء اکرام آتے تھے وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقے کے لیے آتے تھے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ وبعث الی الناس عامۃ، کہ مجھ سے پہلے جو نبی آتا تھا وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقے کے لیے آتا تھا. اگر کوئی نبی عراق میں اکثر زمین پر آئے تو وہ عراق کے، اور کوئی ہندوستان کی طرف اللہ پاک نے یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر کا، ایشیا کا، اگر یہاں نبی آتا تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے نبی ہوتا. سمجھ آ گئی؟ تو اور یہ بھی آپ سن لیجیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اور ہر جگہ زمین کے ہر خطے میں نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو مخصوص بنایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دلیل مل گئی اس بات کی کہ اس خطے میں بھی شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر جگہ پہ اللہ رب العزت و جلال نے نبیوں کو بھیجا، اور وہ اپنے کام خاص قوم کے لیے مخصوص فرمائے جاتے ہیں. اور بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہیں وہ بھی ان کے لیے خاص آتے تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے ان کو مخصوص فرمایا. اور اس قوم میں تو اللہ پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت و جلال نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مخصوص فرمایا. تو فرمایا کہ کان النبی کی یبعث الی قوم خاصۃ، مجھ سے پہلے جو نبی آتے وہ ایک خاص قوم طبقے کے لیے آتے، اور بعثت الی الناس عامۃ، اور مجھے اللہ رب العزت و جلال نے ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا. تو فرمایا کہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے، آپ کا دین قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہے. تو آپ کے اس دعوت کو اب تک کس کس نے قبول کیا؟ اتنا بڑا قرآن ہے آپ کا، اتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کا یہ دین یہی باقی رہے گا، اسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ فرماتے کہ آپ فرماتے کہ حر و عبد، کہ آزاد ہے اور ایک غلام ہے. یعنی آزاد میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور غلام میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ. تو فرمایا کہ یہ دو شخص ہیں اور تیسرا میں. اب میری بات سمجھ آ گئی کہ بدا اسلام غریباً، اسلام اپنی اجنبیت سے شروع ہو رہا ہے. 3 افراد ہیں اور اتنا زبردست پیغام ہے، اتنی بڑی دعوت ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے ہے، اس کو ماننے والے وہ 3 افراد ہیں. یہ اسلام کی پہلی اجنبیت ہے کہ اس دین کو کوئی قبول نہیں کر رہا. اتنا پاکیزہ اور مقدس دین، اتنا عظیم دین جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف سچا اور مقبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. جو شخص بھی اس دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کا عمل انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر، کسی بھی سطح پر قانون کے حوالے سے وہ کتنے ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگوں کو بھرے رکھتے ہو. آج یورپ کے قوانین، یورپ کے جو ضابطے ہیں، انگریزوں کے بنائے قانون، وہ آج دنیا کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، لگتے ہیں نا؟ فرمایا چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر دین سے ہٹ کر ایک عمل فلن يقبل منه، تو اس کا یہ عمل ہر کس قبول نہیں کیا جائے گا. وهو في الآخرة من الخاسرين، اور وہ آخرت میں لوگ خسارے پانے والے میں سے. کیوں؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دین تو اللہ رب العزت و جلال نے خاتم النبیین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کیا. اللہ، اب یہ مکمل ایک دین ہے، یہ مکمل ایک ضابطہ ہے، عربیوں کے لیے، عجمی کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، انگریزوں کے لیے، چائنیز ہے، فلپائنیز ہے، انڈونیشین ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کون سی زبان کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، سب کے لیے ذات حیات دین اسلام. یہ ہے دین کی شان.
اور اس کی اجرمیت 3 افراد. اب آگے چلتے ہیں مقصد والی بات کی. فرمایا کہ وَسَيَعُودَ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، پھر ایک وقت آئے گا یہ دین جو ہے اپنے ہی ماننے والے، تب تک اس دین کو قبول کوئی نہیں کر رہا ہے، صرف 3 افراد ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ اس دین کو ماننے والے دنیا کے کونے کونے پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ دین اجنبی بن کر رہ جائے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقیناً الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، عمر رسیدہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر بزرگ بھی ہے، بڑی عمر کے بھی ہیں، نوجوان ہیں. اور نوجوان، آج کا نوجوان دین کو بہت حد تک سمجھ رہا ہے، بالخصوص الحمدللہ جو کتاب و سنت کے حامل ہیں. میں ان نوجوانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو الحمدللہ کتاب و سنت سے آراستہ ہے، جو کتاب و سنت کے حاملین نوجوان وہ آج الحمدللہ بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت کچھ جان چکے ہیں دین اسلام کے بارے میں. وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں بہت کچھ جان رہے ہیں اور بہت کچھ الحمدللہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو اللہ رب العزت و جلال کا احسان عظیم ہے کتاب و سنت کے حاملین کے لیے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. اکثریت ان لوگوں کے لیے ان کی ہے اس دنیا میں بھی، اس وقت بھی، کہ جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ حال یہ بن چکا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بھی اکثریت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. قرآن کہہ رہی ہے. تو آج اکثریت مسلمانوں کی تو ہے، لیکن کون سے مسلمان جو توحید، جو شرک کو توحید سمجھتے ہیں اور جو بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، مخلص بھی ہے وہ اپنے عمل میں. یاد رکھیے گا، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو انجانوں میں، جو غیر شعوری طور پر یہ عمل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات کا رو کر اظہار کرنا، گڑ گڑا کر اظہار کرنا، دعائیں مانگنا. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے ان کو. روزے رکھتے ہیں، صف اول کی نمازی بھی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، ہر سال حج پر جاتے ہیں. اور سال میں نہ جانے کتنے اللہ پاک سے وہ اللہ کی توفیق سے وہ جاتے ہیں، عمر بھی ادا کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے عمل میں شرک ہے، وہ بدعت ہے. جذبہ ہے، دیکھو ہر سال حج پہ جا رہے، عمرے میں بھی جا رہے، صدقات و خیرات کرنے. کیا ہمارے معاشرے میں کیا ایسے لوگ نہیں ملتے کہ جن کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں؟ ایک شخص کے اندر، ایک شخص کے اندر ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے انفرادی طور پر بھی جن میں اتنی خوبیاں ہوں گی کہ وہ صف اول کا نمازی بھی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ مشرک و بدعتی ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے اس کی. کیونکہ شرک اور بدعت کی موجودگی میں، شرک کے بارے میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی موجودگی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے آئے گا انسان، چاہے اس کے زمین سے پہاڑوں تک گناہ ہو، اگر چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے، لیکن اگر شرک ہوگا تو اس کو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے. اور بدعت کے بارے میں کہا کہ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان اللہ بے شک حجب التوبہ، اللہ پاک نے توبہ کو چھپا لیا ہے، عن صاحب کل بدعۃ، ہر بدعتی مسلمان سے، انسان سے توبہ کو چھپا لیا ہے. اللہ توبہ حتمی بات ہے. توبہ کیا ہے؟ ایک حتمی بات ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، پہاڑوں جیسے گناہ کرتا ہے، اللہ کا رسول ہمارے قرآن کی کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. جو شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گناہ کرتا رہے، اور بڑھاپے کے آخری عمر میں وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ کا فرمان کیا فرماتے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا. بے شک اللہ پاک توبہ کی اس رحمت سے
توبہ کے اس بدولت سے اس کے پچھلے تمام کے تمام 50 60 60 سال 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ توبہ تو یہ ہے، لیکن یہاں کیا ان اللہ حجب التوبہ، اللہ پاک نے عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی سے اللہ پاک نے توبہ کو چھپا لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو عمل کر رہا ہے، جو آزان دے رہا ہے، آزان سے پڑھ کے پاس صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، پھر آزان ختم ہوتی تو پھر کے بعد کو دہراتا ہے، بظاہر اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے درود پڑھ رہا اور بعد میں وہ درود پڑھنا ثابت ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے، تکبیر ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بیٹھا ہوا ہے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ کھڑا ہو جاتا تعظیم کے لیے، بظاہر اچھا عمل نظر آ رہا ہے، بظاہر تو وہ کیسے توبہ کرے گا اس عمل سے؟ ایک شخص بدعتی جو کسی عمل کو نیک سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کیسے کہتا ہے اللہ کو مجھے تو توفیق دے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ درود نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ تو سنت سمجھ کے کر رہا ہے وہ عمل، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی سے اللہ رب العزت و جلال نے توبہ کو چھپا دیا۔ کیوں کہ بدا اسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام اجنبیت کی دور سے گزر رہا ہے، اسلام اجنبیت کے دور سے گزر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں اجنبی ہے، اجنبی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اذان سے پہلے یہ صحیح بھی ہے درود پڑھنا، اذان کے بعد درود پڑھنا یہ صحیح بھی ہے، اس طریقے سے وہ بھی اسپیکر کے اندر اور یہ تو صرف مثال دے رہا ہوں، وگرنہ بدعت اور شرک کے حوالے سے کیا کیا ایک مسلمان کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کو میں نے سنا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سبحاننا و یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالنا کل ثقیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ کلمات کس کے لیے ہونے چاہیے؟ دیکھو وہ تو ایک انتہائی خلوص کے ساتھ جذبے کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری حالوں کو جانتے ہیں، اننی فی بحر حم مغرق، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ہر طرح سے، چاروں طرف سے، خذ یدی ساحل لنا آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجیے، اشکالنا کل تحلیلتی انت وسیلتی آپ ہمارا وسیلہ ہے، ادرکنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یہ کلمات مخلوق کے لیے، یہ کلمات تو خالق کے لیے ہونے چاہیے تھے، یہ الفاظ تو یوں ہونے چاہیے تھے کہ یا اللہ انظر حالنا و یا اللہ اسما قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا کل تحیلتی ادرکنی یا اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ یہ الفاظ تو خالق کے لیے ہونے چاہیے، کیا خالق ہے؟ یہ الفاظ خالق کے لیے ہونے چاہیے، اگر مخلوق کے لیے ہوں گے تو یہ شرک ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی کیا قدر کی؟ صف اکبر کی نمازی ہیں، آپ حج کرنے گئے ہیں، حج میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے ٹکراتے ہیں، وہاں حج کے پر بیت اللہ کے سامنے کبھی بھی کسی نے کہا یا رسول اللہ کی سزائے کوئی نہیں لگاتا، بیت اللہ پر خانے کعبہ پر کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں یا اللہ، ایک مشرک بھی اللہ کو پکارنا ہوتا ہے۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی ہوتا ہے، کیا کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرکین، یہ بت پرست، یہ لات اور منات اور عزا کے پجاری جب سفر کرتے ہیں دریا میں، سمندر میں، اور سمندر کی لہریں اور موجیں ان کی کشتی کو ڈگمگا کر ڈبونے کی قریب ہوتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ لات کو بھی بھول جاتے ہیں، منات کو بھی بھول جاتے ہیں، عزا کو بھی بھول جاتے ہیں، حمل کو بھی بھول جاتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں اس بات کی خبر نہ دیتا قرآن کے ذریعے سے تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم ہوتا؟ اللہ ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ مشرکین کا حال یہ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں، یہ مرنے کے
قریب ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ پاک ان کو نجات دیتا ہے اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. موضوع طول ہے، بات بھی ادھوری رہ گئی ہے، وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کو چلانے کے لیے موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو پھر آگے بیان کریں گے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ خلاصہ ہے کہ بعد اسلام غریبہ کو سیرود کرنا پڑا کہ اسلام آج اجنبیت سے گزر رہا ہے جیسے پہلے گزرا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو جان لیا کہ آج اسلام اجنبیت سے گزر رہا ہے. اچھا جی، تو اب میرا اور آپ کا کیا کام ہونا چاہیے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس ایک مسلم ہونے کے ناطے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دعوت و تبلیغ کے شعبے سے جڑے ہیں. ادارت الاسلام پاکستان کے نام سے الحمدللہ آدی کی شہر میں جامع مسجد کوٹوں میں الحمدللہ تبلیغی اسلامی اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو. یہ ابھی حالات کے پیش نظر یہ رکا ہوا ہے اجتماع سلسلہ، تو الحمدللہ ہر جمعرات کا اجتماع ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس اجتماع کی خوبی ہے کہ علماء کرام کے جہاں دروس ہوتے ہیں وہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہر مہینے کے چاند کی پہلے تاریخ جو آتی ہے شروع کی، اس میں جماعت نکلتی ہے 3 دن کے لیے کراچی میں. جماعت ایک صبح ایک شام گزارتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ تبلیغی جماعت جو آپ کی سلفی مدد پر جماعت تبلیغی جماعت کہ یہ الحمدللہ اللہ کے توفیق سے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں خود کے الحمدللہ دورے میں شامل رہا ہوں. اللہ کی توفیق سے میں سندھ سے لے کر خیبر تک اور آزاد کشمیر تک الحمدللہ ہم جماعت لے کر گئے ہیں، اور بلوچستان تک بھی الحمدللہ ہماری جماعت گئی ہے. اور بڑی مساجد ہے الحمدللہ. اور کمی اس بات کی ہے ہم جہاں پر گئے، ہم پشاور میں گئے، بڑی کثیر تعداد ہے پشاور میں. پشاور کے پورے مضافات میں 150 سے زیادہ مسجد ہے. ملتان ایک چھوٹا سا شہر ہے، ملتان کے اندر تقریباً 150 سے زائد، جو پشاور سے بھی چھوٹا علاقہ ہے وہاں پر 150 سے زائد مساجد ہے. اسلام آباد بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر بھی تقریباً 200 کے قریب مساجد ہے. تو کہیں پر ایسا ہے کہ آبادی کم ہے اور مسجد زیادہ ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ جس جگہ کی آبادی کم ہو مساجد زیادہ ہو تو وہاں تو ہر شخص نمازی ہو، مسجدیں بھری ہو، لیکن عالم یہ کہ ہماری مساجدیں وہ نمازیوں سے ویران ہیں. کیوں؟ کہ دعوت اور تبلیغ کا عمل نہیں ہے. میں کسی کو جانتا نہیں، آپ کوٹوں پہ نہیں آتے، کوٹوں والے آپ کے پاس نہیں آتے، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ دعوت کا عمل یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ایک رابطہ ہوتا ہے دینی. جب دینی رابطہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے ملتے ہیں، تو پھر اللہ کے دین کے لیے پھر کوشاں ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف، ان کے دوستی کا سبب یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں. خود بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں. خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، جب ان کے سامنے کوئی شرک اور بدعت، خرافات، معاشرتی بے حیائی اور فحاشی والی کام نظر آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پھر وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں برائی سے روکنے کے لیے. یہ عمل نہیں ہے. جمعے کا خطبہ ہو گیا، دروس ہو گئے، زیادہ سے زیادہ ہم کانفرنس کر لیتے ہیں، بس. ارے اللہ کے بندو، انبیاء کا جو مشن تھا کہ وہ قوموں کے پاس جاتے، قوم انبیاء کے پاس نہیں آتی تھی. جی ہاں، اللہ پاک نبیوں کو قوموں میں بھیجتے تھے، اور ایسی ایسی جاہل اور عجب قوموں کے پاس، جیسے کہ شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے کہ اتنا تنگ ہو گئے اپنی قوم سے کہ اللہ کے حکم سے آنے سے پہلے اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. مچھلی میں پیڑ کے جانے کا سبب کیا تھا؟ یہ تو سبب تھا، اللہ کا حکم ملتا بھلے ہی آپ کو پریشان کر دیا انہوں نے، بند کیا،
دل بتاشا ہو کر چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا حکم نہیں آیا. سمجھ آ گئی؟ تو ایسی قوموں کے اندر اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا. ہم کیا ہستی رکھتے ہیں؟ ہم کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. 1% بھی ہمارا حقیقی معنی کے ساتھ بہت معنی کے ساتھ اپنے ذات کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ 1% بھی صحیح معنی میں دین کی نشر و اشاعت اور دعوت تبلیغ میں ہمارا حصہ شامل نہیں. اللہ پاک سے ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے. یہ تقریر نہیں تھی، یاد رکھیے گا، یہ تو نصیحت تھی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.